سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ نکاح انسانی معاشرے کی ایک بڑی ضرورت ہے، اور بغیر نکاح کے معاشرے کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سبھوں نے نکاح کو رواج دیا۔ سارے انبیاء کی سنت نکاح کی رہی، ترغیبیں دی گئی، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ انسانی معاشرے کی ایک بنیادی اور اہم ضرورت ہے، اور فطری بات ہے کہ جب کوئی چیز انتہائی ضروری ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر انسانیت کا وجود باقی نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ انسان کی ضرورت ہے، آدمی نہیں کھائے تو مر جائے گا۔ سانس لینا انسان کی ضرورت ہے، آکسیجن نہ ملے تو انسان کی زندگی منٹوں کی مہمان ہو جائے گی۔ ایسی ہی معاشرے کے لیے نکاح انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر معاشرے میں نکاح نہ ہو تو ایک تو پورا معاشرہ بے حیائی کا شکار ہو جائے گا، معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جائے گا، بہن بیٹیوں کی عزتیں سلامت نہیں رہیں گی، اور دوسرے یہ کہ پھر یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا، اس کا وجود مٹ جائے گا، اور انسانی معاشرہ پھر آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب نکاح نہ ہو، ہر طرف بے حیائی ہو، تو بے حیائی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہونے والے ہوں گے، وہ لوگ جن کے ذریعے یہ بچے پیدا ہوئے اپنے گناہ کی اس علامت کو باقی رکھنا نہیں چاہیں گے، اسے مٹائیں گے، ختم کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی بچہ دنیا میں نہیں آوے۔ جب عیاشی ہی کرنی ہے تو عیاشی اچھی طریقے سے کی جائے تو اس کے ذریعے آدمی کسی بوجھ کو کیوں ڈھوئے، جیسا کہ مغربی معاشروں میں ہوتا ہے کہ روزانہ کے تناسب سے لاکھوں کی تعداد میں بچے ساقط کرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچے کسی باپ کے نہیں ہوتے، انجانے شخصوں کے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہوگی تو انسانی پیدائش کا تناسب گھٹ جائے گا، مرنے والوں کا ریشیو بڑھا رہے گا اور آنے والوں کا ریشیو گھٹا رہے گا، تو فطری طور پر وقت آئے گا کہ انسان کا وجود ختم ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ انسانی وجود کو اس وقت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو وجود بخشا، اس کا حکم دیا، معاشرے میں اس کے رواج کی تلقین فرمائی، تاکہ اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوں وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بنے، اس کے دل کا سکون بنے، اور گھر کی رونق بنے، بڑے ہو کر گھروں کو دیکھنے والے بنے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے۔ تو شریعت نے اس لیے بھی نکاح کو رواج دیا کہ انسانی وجود اور انسانی بقا کا مدار اسی نکاح کے اوپر ہوتا ہے، اور فطری بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہو شریعت نے اس کو اتنا ہی آسان کیا ہے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو بھی انتہائی آسان کیا۔ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام میں شاید سب سے زیادہ آسان حکم اگر دیکھا جائے تو نکاح کا ہی ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ نکاح کا وجود ہو جاتا ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا آسان ہے اس کے اندر ایک حیثیت عبادت کی بھی ہے۔ تو اس حیثیت سے دیکھیں کہ جو عبادتیں شریعت کی طرف سے انسانوں کے اوپر فرض کی گئیں، واجب کی گئی، یا جن عبادتوں کا کرنا انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، ان عبادتوں میں نکاح جیسی عبادت وہ ہے جو انتہائی آسانی سے وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ مرد اور عورت کی رضامندی ہو اور دو گواہ موجود ہوں،
نہ کسی مولانا کے لانے کی ضرورت ہے، نہ کسی بارات کے لانے کی ضرورت ہے، نہ کسی تام جھام کی ضرورت ہے۔ دو آدمی کی موجودگی میں جو دو گواہ بنیں گے، کسی معمولی مہر کے اوپر مرد اور عورت کا آپس میں اقرار ہو جائے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور عورت کہہ لے کہ میں نے قبول کیا، یا عورت کی طرف سے اقرار ہو جائے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور مرد کہے کہ میں نے قبول کر لیا، یا دونوں کی طرف سے کوئی وکیل بن جائیں اور یہ کہے کہ میں نے تمہارا نکاح تمہاری فلاں کی طرف سے تم سے کرا دیا، اور دوسرا قبول کر لے، تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی خاص مجلس کو سجانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کسی خاص لوگوں کو بلانے کی اور کسی خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نکاح کے منعقد ہونے کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ نکاح ان چیزوں میں سے ہے کہ اگر کوئی مذاق میں بھی ایجاب و قبول کا جملہ دہرا لے اور یہ کہے کہ میں نے نکاح کر لیا اور دوسرا کہے میں نے قبول کر لیا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دو آدمی کی موجودگی میں دو آدمی مرد اور عورت یہ اقرار کر لیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، بیوی کہے ٹھیک ہے میں تمہاری بیوی ہوں، مرد کہے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، بیوی کہے میں نے قبول کر لیا، جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، تو اس اقرار کی بنیاد پر چاہے وہ اقرار جھوٹا ہی کیوں نہیں ہو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے نکاح کا معاملہ کہ اس کی بنیاد پر چاہے آدمی حقیقت کے اعتبار سے اس جملے کا اقرار کرے یا ازراہ تفریح اس جملے کا اقرار کرے، ازراہ مذاق اس جملے کا اقرار کرے، نکاح کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ پھر بن جائے گا اگر ڈراموں میں اس طرح دو مرد عورت آپس میں اس کا اقرار کر لیں اور ازراہ تفریح اس کا اقرار کر لیں، تو وہ تفریح نہیں رہے گی، وہ حقیقت بن جائے گی۔ بعد میں دونوں زوجین ہو جائیں گے اور پھر دونوں کے مسائل بڑے کھڑے ہوں گے۔ اگر دونوں نے کہیں بغیر طلاق ولاق دیے عورت کا نکاح کہیں دوسری جگہ کر لیا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ بھی ہے اور انتہائی آسان معاملہ بھی ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کا یہ پہلو انتہائی آسان ہے کہ نکاح ہونے کے لیے کسی تام جھام کی شریعت میں کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کی ترغیب دی باضابطہ کہ نکاح کو انتہائی آسان سے آسان بنایا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں جو ترغیبیں دی ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نکاح انسان کی ایک بڑی ضرورتوں میں سے اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے اسے جتنا آسان بنایا جا سکتا ہو اتنا آسان اسے بنایا جائے۔ اور اسی لیے آسان نکاحوں کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی، بڑی بشارتیں سنائی، اور مشکل نکاحوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی سنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال کے لیے نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو آدمی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ فلاں خاندان بڑا اونچا ہے اور اس سے نکاح کرنے کی وجہ سے ہماری عزت بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے نتیجے میں عزت نہیں ذلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو آدمی حسب اور نسب کی بنیاد پر نکاح کرے گا کہ فلاں خاندان ایسا ہے اس لیے اس میں نکاح کر لو تو ہماری حیثیت بڑھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پستی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی اس لیے نکاح کرے کہ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے عصمت و ناموس کی حفاظت کرے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو یہ ترغیب دی کہ نوجوانوں اگر تمہیں کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو تم نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرو، پھر کسی کا انتظار نہیں، پھر کوئی تام جھام نہیں۔ اگر مناسب رشتہ مل گیا تو مناسب رشتہ ملنے کے بعد نکاح کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور مناسب رشتے کا مطلب لڑکی حسن و جمال کی پیکر ہو نہیں،
لڑکی کے اندر دینداری ہو اور اس کے اندر اخلاق اچھے ہوں. جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، اس کا دین ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قابل اطمینان ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ قابل اطمینان ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ مل جائے جس رشتے میں دین اور اخلاق کی بنیاد پر تمہیں رضامندی ہے، تو پھر کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نکاح کو تاخیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جانتے ہو روئے زمین پر بڑا فساد مچے گا، بہت فتنہ پھیلے گا اس کے نتیجے میں اگر اس طرح کے نکاحوں میں تاخیر کی گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ترغیبیں بھی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، جو نکاح سب سے کم خرچ والا ہو، جس میں سب سے کم مال کا خرچ ہوا ہو، وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے. یعنی اگر آدمی نکاح کو بابرکت بنانا چاہے تو آسان طریقہ ہے کہ نکاح کو کم سے کم خرچ کے اندر کرنے کی کوشش کرے. جتنا نکاح میں تام جھام بڑھے گا، اس کا مطلب نکاح کے برکات اتنا ہی زیادہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ نکاح کے اندر خرچ کی کمی ہوگی، اس کا مطلب اس کے اندر برکت کا ظہور اتنا ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ دعا ملی ہوئی ہے سید الانبیاء تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور انہی پیغامات کا اثر تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو نکاح آپس میں ہوتا تھا وہ انتہائی آسان اور انتہائی سادہ ہوتا تھا. کسی تام جھام کی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی دعوت اور کسی کے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کئی نکاح فرمایا، آپ نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا. کہیں بھی نکاح میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملے گی کہ کسی دعوت کا خاص اہتمام کیا گیا ہو. ہاں یہ کہ اختصار کے ساتھ ولیمے کا آپ نے حکم دیا، آپ نے نکاح کو اعلان کے ساتھ کرنے کا حکم دیا کہ نکاح کرو تو اتنی بھی خاموشی نہ برتی جائے کہ دو آدمی نے نکاح کر لیا اور آپ کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ صاحب نکاح ہو گیا. اب لڑکا لڑکی کو لے کے گھر میں آئے تو ماں باپ چونکے کہ میرا بیٹا کون سی اجنبی لڑکی کو لے کر آ گیا تو بتانے کی ضرورت پڑے. نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو تاکہ تمہارے معاشرے کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے، وہ اس کے لیے اجنبیہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی بعد میں نہ پھیلے. کسی کو کوئی دیکھے تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے وہ خواہ کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو. تو ایسا بھی خشک نکاح کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا. نکاح ہو تو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن وہ نکاح کسی کے بوجھ کا سبب ہو، وہ نکاح کسی پر جبر کا سبب ہو، وہ نکاح کسی کے دباؤ کا سبب ہو، وہ نکاح کسی کو مقروض بنانے کا سبب ہو، اس کی تعلیم نہ صرف یہ کہ آقا علیہ السلام نے نہیں دی بلکہ اس کی سخت حوصلہ شکنی فرمائی ہے. جس نکاح میں کسی پر دباؤ ہو، چاہے وہ لڑکا والا ہو یا لڑکی والا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی. خود آپ نے جتنے نکاح کیے انتہائی سادہ نکاح کیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی بھی صاحبزادی کے نکاح میں کوئی تفصیل درج نہیں ہے کہ اس نکاح میں کوئی اہتمام کیا گیا ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع سے یہ تفصیل تھوڑی سی آتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جہیز کا انتظام کیا، وہ بھی تھوڑا سا، ایک معمولی قسم کا بستر، تکیہ، اور وہ بھی جہیز کا انتظام اس لیے کیا گیا کہ ایک طرف بیٹی بھی آپ کی ہے اور دوسری طرف سیدہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ ہی کی پرورش میں تھے. تو گویا کہ لڑکا بھی آپ کا ہے اور لڑکی بھی آپ کی ہے، گارجین دونوں کے آپ ہی ہیں. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس نکاح کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، ہاں ایک زرہ ہے جو میدان جنگ میں کام آتا. آپ نے فرمایا اسی کو لاؤ. اور جب وہ لے کر آئے تو اس کو بازار میں بیچوا دیا کہ اس کو بیچ کے جو پیسہ بنتا ہے اس پیسے کو لے کے آؤ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے 2-4 سامان جو گھر کی ضرورت کا ہو سکتا ہے اس سامان کا انتظام آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو اگر اس کو جہیز کا نام بھی دیا جائے تو جہیز کی حیثیت اتنی ہے گویا ایک بستر، تکیہ، معمولی قسم کے 1-2 اور سامان جس سے انسان کی سخت ضرورت وابستہ ہوتی ہے،
ایسے سامان کا انتظام آپ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی، بے شمار واقعات، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے واقعات عام طور سے سب کو معلوم ہے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جو نکاح ہوا ہے یہ انتہائی مالدار ترین صحابہ میں سے تھے، اتنے مالدار تھے جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں امبانی اور اڈانی زیادہ سے زیادہ مالدار بندہ یہ ہوگا، لیکن کہیں آپ نے سنا ہے کہ کوئی بندہ اتنا مالدار ہو کہ اس کے یہاں سونے کو باضابطہ کیا بولتے ہیں اس کو مٹی کھودنے کے لیے اس سے باضابطہ سونے کی تقسیم، کودال سے سونے کی تقسیم ہوتی ہو؟ کہیں آپ نے سنا ہے؟ کوئی بندہ کتنا مالدار ہوگا اور سونا اس کے یہاں تقسیم کیا جائے گا تو گرام میں تولنے والا جو ترازو ہے وہ لایا جائے گا، اسے گنا جائے گا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اتنے مال و دولت چھوڑے، سونے کے اتنے انبار تھے کہ وارثین میں اس کو تقسیم کرنے کے لیے گننے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ اس کے باضابطہ کودال سے حصے بنائے گئے۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ سونے کی تقسیم نہیں، مٹی کی تقسیم ہو رہی ہو، اتنا ڈھیر تھا سونے کا ان کے یہاں۔ اتنے بڑے مالدار صحابی کا نکاح ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی وہ آج کے زمانے میں مسجد نبوی کا جو حلقہ ہے اس کے اندر وہ آبادی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تک دینے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ تعلیم نبوی یہی تھی کہ نکاح کو سادہ بنایا جائے۔ جب دوسرے تیسرے دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف مجلس نبوی میں شریک ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے پہلے سے یہ معلوم تھا کہ ان کا کوئی نکاح نہیں ہے اور بدن پر نکاح کے اثرات موجود تھے، کوئی رنگ وغیرہ موجود تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، نکاح وغیرہ کیوں ہو گیا، تمہارے بدن پر نکاح کے اثرات ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتین، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہو مگر ولیمہ کرو، تاکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کے موقع میں لوگوں کو دو چار لوگوں کو شریک کر لو، اس میں بھی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بکری اس زمانے میں معمولی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کے دربار میں، وہ پچنا لگانے کا کام کرتے تھے۔ ایک بیماری ہوتی ہے، اس بیماری میں خون نکالا جاتا ہے، آج بھی اب وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نکاح ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ غریب آدمی سے کون نکاح کرے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں میرے پاس، اور میں ایسا کام کرتا ہوں کہ ایسی لوگوں کو گھن آئے گی، مجھ سے کون نکاح کرے گا، کون بندہ مجھے اپنی لڑکی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا میرا فلاں قبیلہ ہے۔ آپ نے اس قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا کہ اس کے نکاح کا انتظام کرو۔ تو اس قبیلے کے سردار نے اس نکاح کا انتظام کیا، اتنی آسانی سے نکاح ہوا۔ ایک خاتون آئی آپ کے دربار میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے نکاح کا انتظام فرما دیں۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے، اتنے میں ایک صاحب نے پیشکش کی یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے نکاح کا انتظام کرو۔ کیا انتظام کرنا ہے؟ مہر کا انتظام کرنا ہے۔ وہ گھر گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں ملا، 1 روپیہ ان کے گھر میں نہیں ملا۔ واپس آئے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوہی کی انگوٹھی ہے، کتنے روپے کا ہوگا؟ 2 4 5 10 20 50 یہی ہوگا، لوہے کی انگوٹھی۔ تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے تو لاؤ اسی سے نکاح کروا دیتے ہیں، وہی مہر بن جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح اس سے کرا دیتا ہوں، اور مہر میں تم قرآن پاک جو تمہیں یاد ہو اس خاتون کو تم یاد کرا دو، اس کی تعلیم دے دو، یہی تمہارا مہر بن جائے گا۔ اتنی سادگی سے نکاح ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تصور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اگر کوئی کرے گا تو خواہ بیچارہ لڑکے والے پر بھی اور لڑکی والے پر بھی لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا بخیل بن گیا، پوری زندگی سب کا کھایا اور اپنے کھلانے کا جب موقع آیا باری آئی تو کہتا ہے کہ سنت کے مطابق ہم نکاح کریں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے لڑکا والا بھی مجبور ہوتا ہے، لڑکی والا بھی مجبور ہوتا ہے، جبکہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپناویں، اور اگر کوئی اس طریقے کا فالو کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ ہم نہ کر سکے، یہ بندہ تو کم سے کم کھڑا ہوا جو کر رہا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی اور بڑے محدث گزرے ہیں، علماء کے کانوں میں ان کا نام اتنی مرتبہ پڑا ہوا ہے کہ وہ گن نہیں سکتے، کم سے سعید بن المسیب کا نام ہم سن رہے ہیں۔ ان کی بیٹی کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہوا، بڑا مشہور ہوا۔
یہ معمولی آدمی نہیں تھے، تابعی تھے. اس زمانے میں جو لوگ رہے ہوں گے وہ سب تابعی ہی رہے ہوں گے، کوئی خاص بات نہیں تھی. بڑے محدث تھے، اور بھی محدث رہے ہوں گے، لیکن ان کا مقام اور ان کی بچی کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بچی کا رشتہ بادشاہ کے بیٹے سے آیا. بادشاہ نے اپنی پیشکش کی سعید بن المسیب کو کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کے آپ حوالے کر دیں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس بندے خدا نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں آپ کے یہاں رشتہ نہیں کروں گا، یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے. ہم اور آپ ہوتے پھسل جاتے. اس سے بڑھیا کوئی رشتہ ہوگا. اگلا بادشاہ جو بننے والا ہے اس کا نکاح کا پیغام آ رہا ہے ہمارے پاس. حضرت سعید بن المسیب انکار کر گئے کہ آپ کے یہاں نکاح نہیں کر سکتے ہم، اور اس کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں سزائیں بھی دی، تکلیفیں بھی دی، مختلف طریقے سے انہیں ستایا بھی کہ کسی طرح سعید بن المسیب رام ہو جائے اور اپنی بچی کا نکاح ہمارے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر تیار نہیں ہوئے. شاگردوں کا ایک ہجوم ان کے پاس ہوتا تھا جو حدیث پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب جو روزانہ پڑھنے آتے تھے 2 4 5 10 دن کے بعد تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ بھائی اب تک اتنے دنوں سے غیر حاضر کیوں رہے، کیا بات تھی؟ تو اس نے بتایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی دقت ہو گئی، میں 2 4 دن غیر حاضر ہو گیا، پڑھنے نہیں آیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا سوچا، اگلا نکاح کیا تم نے؟ اب ابھی بیوی کا انتقال ہوا ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ اگلے نکاح کا تم نے کوئی انتظام کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یہ حضرت میرے پاس بھلا نکاح کو کون آئے گا، میں غریب آدمی ہوں، پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ صحیح مکان ہے، نہ کچھ ہے، ہم سے کون اپنی بیٹی کا رشتہ کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹی ہے. کون سی بیٹی؟ جس کے نکاح کا پیغام بادشاہ وقت کی طرف سے آیا تھا، اس بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بیٹی ہے اور میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے پڑھا دیتا ہوں. اور صرف پڑھاتا ہی نہیں ہوں، اسی وقت پڑھا دیا بلا وہم و گمان. جب اتنی عظیم بچی اس کے نکاح میں آئی تو آدمی خوشی کے مارے تو پاگل ہی ہو جائے گا. یہ بیچارہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. حضرت سعید بن المسیب جیسی بزرگ شخصیت، جیسا بزرگ محدث، جیسا عظیم استاذ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیا. تو اب مارے خوشی کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں دوڑ کے گھر گیا کہ شاید کچھ انتظام ہو جائے بچی کو رخصتی کرنے کے لیے، لانے کے لیے. یہاں درس چل رہا تھا، درس ختم ہو گیا اور سب لوگ جب چلے گئے تو حضرت سعید بن المسیب اپنی بیٹی کو لے کر اب اپنے داماد کے گھر پہنچے. وہ بندہ گھر بند کیے ہوا تھا، گھر میں اپنا کھانا کھا رہا تھا، روزہ تھا، افطار کر رہا تھا. افطار میں روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے وہ کھانا افطار کر رہا تھا. اب حضرت سعید بن المسیب جب پہنچے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعید. اب اس بندے کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آیا کہ سعید سے مراد سعید بن المسیب ہیں، اور جو ساتھی سعید ہوں گے اور جو دوست و احباب سعید ہوں گے، فلاں سعید ہو سکتا ہے، فلاں سعید ہو سکتا ہے، فلاں سعید ہو سکتا ہے. کیونکہ حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ تقریباً 30 سے 40 سالوں سے گھر اور مسجد کے علاوہ ان کا کہیں گزر نہیں ہوا تھا. بس گھر جاتے تھے اور اس کے بعد مسجد جاتے تھے، مدرسہ، مسجد، اس کے علاوہ ان کا تیسری جگہ نہ آنا جانا تھا، نہ کبھی کوئی ضرورت تھی، بس اسی میں اپنی دنیا ان کی تھی. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ سعید بن المسیب میرے گھر پر آویں. دروازہ کھولا تو سامنے حضرت کو دیکھا، بڑے چونکے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید نکاح کے تعلق سے حضرت سعید نے اپنی بیٹی کا جو نکاح کرایا ان کی رائے بدل گئی ہوگی. میں کس لائق ہوں کہ وہ اپنی بیٹی مجھے دے دیں؟ ہو سکتا ہے ان کی رائے بدل گئی ہوگی، اسی لیے کچھ کہنے آئے ہو. تو انہوں نے کہا بھی حضرت اگر آپ کو ضرورت تھی مجھے اپنے گھر بلا لیتے، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ شام ہو رہی ہے، تم رات گزارو گے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ تمہارے پاس بیوی موجود ہے اور رات تم تنہائی میں گزارو، اس لیے تمہاری بیوی کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. یہ رخصتی تھی، تمہاری بیوی کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. اور اپنی بیٹی کو آگے کر کے دروازے کے اندر کر دیا، دروازہ بند کر کے چلے گئے. اب تو گویا پہلے نکاح کے معاملے میں یہ پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اچانک یہ رخصتی ہو گئی. دروازہ انہوں نے گھر بند کیا اور جو بیوی تھی مارے شرم کے وہ گرنے لگی. انہیں سنبھالا، بیٹھایا اور افطار کے لیے جو روٹی اور تیل کا جو سامان رکھا ہوا تھا اسے سائڈ کر دیا تاکہ بیوی کی نگاہ نہ پڑے کہ کیسا گھر میں نصیب ہو گیا جہاں کھانے کو 2 روٹی بھی نہیں ہے. پھر اپنے گھر کی چھت پر گئے اور لوگوں کو آواز دی، پڑوسیوں کو،
کہ اے لوگوں سنو، حضرت سعید بن المسیب نے میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا، آپ لوگ تشریف لائیں اور دیکھیں ذرا سا، تاکہ کچھ انتظام ہو سکے۔ اب پڑوس بھی مذاق اڑانے لگے، کیا مذاق کرتے ہو؟ سعید بن المسیب بادشاہ کی بیٹے سے ان کا پیغام آیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ مسور کی دال، تم کس کھیت کے مولی ہو کہ حضرت سعید بن المسیب اپنی بچی کا نکاح تم سے کرانے لگے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لیکن ایک حقیقت تھی، پڑوسی بھی انکار کر گیا۔ تب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو والدہ آئی، تو پھر والدہ نے کہا کہ ایسا ہے بیٹے، میرا منہ دیکھنا تمہارے لیے حرام ہوگا، یہ بچی پہلے مجھے دو، میں اسے بنا سوار کے دلہن بناتی ہوں، پھر میں تمہارے حوالے کروں گی۔ تو بہرکیف اس کے بعد جو مرحلے تھے وہ طے ہوئے۔ کہنا یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کے تعلق سے جو پیغام ہمیں سنایا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح انتہائی آسان سے آسان ہو۔ کیوں؟ نکاح معاشرے کی انتہائی شدید ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ مجھے اصل کچھ اور بات کرنی تھی، وہ بات رہ گئی، انشاءاللہ بات چلے گی۔ تو نکاح چونکہ معاشرے کی ایک شدید ترین ضرورت ہے، اس لیے نکاح کو شریعت نے یہ حکم دیا کہ آسان سے آسان بنایا جائے۔ کیسے آسان بنائیں گے؟ ایک بندے نے ایک تجویز پیش کی تھی اور اس پر عمل کیا تھا، ہندوستان کا بندہ ہے، میں نام نہیں جانتا ہوں، غیر مسلم ہے۔ اس نے یہ کیا تھا، اپنے علاقے میں یہ مہم چلائی کہ معاشرے میں جو بھی شادی ہوگی وہ شادی ایک جیسی ہوگی۔ معاشرے میں اگر ارب پتی کوئی ہے اور کوئی خاک پتی ہے، دونوں کی شادی بیاہ کے رسم و رواج کا انداز ایک جیسا ہوگا، چاہے وہ کسی کا ہو۔ اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بیان دیا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں گے اور شادی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شادی ملک کے سب سے بڑے ارب پتی کی ہو رہی ہے یا ملک کے سب سے غریب آدمی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک شیڈول انہوں نے طے کیا کہ مثلا 10 آدمی مہمان آنے ہیں، 20 آدمی کا کھانا بننا ہے، جہیز میں یہ سامان دینا ہے، اتنے جوڑے دینے ہیں، یہ سامان دینا ہے۔ تو اب اس سے کہیں سے امیر اور غریب کا امتیاز نہیں ہوتا کہ اس بندے کا نکاح بڑے آدمی ہے اس لیے اس کا نکاح بڑے دھوم دھام سے ہو رہا ہے، یا اس بندے کا نکاح غریب آدمی ہے اس کا نکاح بالکل قلاش کی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ دینے کو نہیں ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں گھن ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ کاش آگے بڑھے اور اس طرح کے معاشرے میں ایسی چیزوں کو وجود میں لانے کی کوشش کرے۔ سماج کے جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نکاح کو آسان اور سادہ بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی قربانی۔ لوگ اس بھروسے میں رہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہی کریں گے۔ مولانا صاحب کتنا کام کریں؟ معاشرے کے سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو سماج کا جو امیر طبقہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، جو اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے انتظام کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے کہ غریب بچیوں کی بھی لسٹ بنائے اور ان کے نکاح کا انتظام کریں؟ جب ہم 2, 4, 10, 20 لاکھ روپے اپنی بچیوں کے نکاح میں خرچ کر سکتے ہیں تو ہم ہی اس بات کی ذمہ داری قبول کریں، جتنے لوگ جن کو اللہ نے دیا حیثیت دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی حیثیت ہو، کہ معاشرے کی ایسی بچیاں جن کو جہیز کی بنیاد پر نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، آؤ 10,000 روپے ہم نے دیا، 20,000 تم دو، 50,000 تم دے دو، اور اس بچی کے نکاح کا انتظام کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر نکاح نہیں ہوگا تو معاشرے میں فتنہ پھیلے گا، بے حیائی آئیں گی، اور اس وقت ہم اور آپ کہیں گے کہ فلاں گھر میں ایسا ہو گیا، اس وقت دوسرا معاشرہ کہے گا فلاں گاؤں میں ایسا ہو گیا۔ تو یہ کون سوچے گا اگر ہم نہیں سوچیں گے؟ تو یا تو اپنے نکاح کو ہم آسان بناویں تاکہ ہمارا نکاح ہمارے غریب بھائیوں کے بس میں آ جائے۔ جس شریعت نے یہ تلقین ہمیں دی ہے کہ اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے وہ مومن نہیں ہے، کیا اس مومن کے لیے جائز ہے کہ اس کے گھر کے نکاح کا انتظام شان و شوکت کے ساتھ ہو جائے، اور اسی سماج میں ایسی بچیاں ہیں جن کے پاس ہاتھ کو لال کرنے کے لیے 2 پیسہ نہیں؟ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تلقین کی کہ اگر تم اپنے سالن کو اپنے پڑوس کے گھر میں بھیج سکتے ہو تو تھوڑا شوربے کو پتلا کر لو تاکہ پانی ڈال لو، تمہارا بھی انتظام ہو جائے اور تمہارے گھر والے کا بھی انتظام ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے سالن کی خوشبو اتنی مدھم رکھو کہ وہ خوشبو تمہارے غریب پڑوس کے گھر میں نہیں جائے، تاکہ اس بیچارے کو جب وہ خوشبو محسوس ہوگی تو اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا پڑے گا کہ میرے پڑوس کو اللہ نے دیا، وہ آج مرغ و مسلم کھا رہا ہے اور ہمارے یہاں سوکھی روٹیاں بھی نہیں ہے۔ اپنی خوشبو کم کر لو اگر نہیں دے سکتے یا دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو جو معاشرہ اسلام کی تعلیم میں ایسا ہونا چاہیے
وہ معاشرہ کیسا ہے، یہ ہم سب کو واقعی گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں میری معلومات کے مطابق کئی ایسی بچیاں ہیں جن کا نکاح محض اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے باپ کے جیب خالی ہیں۔ یہ کون انتظام کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو گئی، تو اس وقت اس کا اثر صرف ایک گھر پر نہیں پڑے گا، سارے گھروں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں سماج کے ذمہ داروں کو، سماج کے جو بااثر طبقہ ہے، سماج کا جو مالدار طبقہ ہے، ان سب کو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے اور سماج کا سروے کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی بچی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیا دشواریاں ہیں، ان کے ماں باپ سے مل کر اس کا حل کیا جائے، کیا مسائل آپ کے ہیں، رشتہ نہیں آ رہا ہے تو کیوں نہیں آ رہا ہے۔ یہ حل کرنا اور اس کی کوشش کرنا انسانی نہیں ہے، ہماری ایمانی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ شریعت نے ہماری زندگی میں جو بھی پیغام جہاں دیے ہیں ان پیغامات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ کوئی کام کر لیں تو تلک الایام نداولها بین الناس، کل اس پوزیشن میں رہیں گے اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کو صحیح راہ پر لانے کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں جو معاملات ہیں ان کو آسان بنانے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے، معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے، انہیں بھی سنبھالا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی غریب یہ نہ محسوس کرے کہ اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں ہمارا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس پیغام کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب